learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 143. وَلَقَدْ اور بلا شبہ کنتم تھے تم تمنون تم تمنا کرتے الموت موت کی من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم ملو اس سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکل کر جہاد کرنے کا مشورہ دیا تھا. ابن ابی حاتم نے اوفی کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کہتے تھے کاش ہم کفار کو پھر اس طرح قتل کریں جیسے کہ بدر کے دن کیا تھا، اور کاش بدر جیسا دن پھر پیش آئے اور اس میں ہم کفار کو تباہ و برباد کریں اور بہت زیادہ ثواب کمائیں، یا شہادت اور جنت حاصل کریں یا زندگی اور مال غنیمت حاصل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احد کے دن کا مشاہدہ کرایا اور اس میں ان حضرات کے سوا جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا کوئی اور نہ جم سکا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم تو مرنے یعنی شہید ہونے کی تمنا کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو. جب دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. صحیح بخاری 2818. فقد رأیتموہ تو یقیناً تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کے 70 افراد شہید ہوئے. مسلمان ذہنی طور پر صدمے کا شکار تھے. تب یہ کہا گیا کہ تمہاری ہی یہ چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو. اب جب اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تمہاری چاہت پوری ہو گئی، اب پریشانی کس بات کی ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. موت کو سامنے دیکھنے کی بات تاکید کے لیے کی گئی ہے، یعنی یہ کہ تم مجاہدوں کی صف آرائی میں تلواروں کی یلغار اور تیروں کی بوچھاڑ میں موت کا مشاہدہ کر رہے تھے. غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کے دستے نے درہ چھوڑ دیا تو مشرکین ان پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے پر زخم آئے، خون بہنے لگا. مسلمان منتشر ہو گئے، کسی کو کسی کا پتہ نہ رہا. ان حالات میں کسی نے با آواز بلند یہ کہا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے. اس پکار کا مسلمانوں پر بہت برا اثر پڑا. بہت سے لوگ مدینہ لوٹ گئے اور میدان جنگ کو چھوڑ گئے. چند افراد تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چند افراد کے ساتھ جم گئے اور مسلمانوں کو بلانے لگے، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو. لوگ پھر جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. اسی واقعے کو موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے بارے میں اہم وضاحتیں کی ہیں اگلی آیت میں. وما محمد اور نہیں ہے محمد الا رسول مگر ایک رسول. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے سے مراد ان کی امتیازی خصوصیت ہے یعنی رسالت. اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ بشری خصوصیات نہیں رکھتے اور نعوذ باللہ خدا کی صفات رکھتے ہیں کہ انہیں موت نہیں آئی. وہ رسولوں میں سے ہیں جو کہ ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان کی ذمہ داری اپنے رب کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے احکام کا نفاذ ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے. قد خلت یقیناً گزر چکے من قبلی ہی اس سے پہلے الرسول کئی رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا اور وہ وفات پا گئے. پہلے بھی رسول آئے اور گزر گئے، ہمیشہ نہیں رہے. افا ان تو کیا اگر ماتا وہ وفات پا جائے، او قتیلا یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم پلٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر. تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. احد کے میدان میں ایک شخص نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں. یہ سنتے ہی بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب مشرکین کے ساتھ جنگ کا فائدہ نہیں. یہ ذہنی تبدیلی تھی. جس طرح احد کے مارکے میں مسلمان جسمانی طور پر شکست کھا رہے تھے، ایسے ہی وہ ذہنی طور پر بھی شکست کا شکار ہو رہے تھے. لوگوں نے ہتھیار چھوڑ دیے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے. ہر طرف مایوسی چھا گئی تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ کیا اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے. پیغمبر سے محبت اگرچہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ایمان کی ضرورت اپنی جگہ باقی رہتی ہے. پیغمبر کے جانے سے ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا.
تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے لیکن دین زندہ رہا۔ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جائیں، مطلب یہ کہ تم اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی پلٹ جائے گا، عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، فلن، تو ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ نقصان دے گا اللہ کو، شیئاً، کچھ بھی۔ جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات سے دب جاتا ہے تو دل کی مرضی پوری کر لیتا ہے۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑتا ہے۔ عین اس موقع پر انسان دین سے الٹا پھر کر خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو الٹے پاؤں نہیں پھرتے بلکہ اطاعت پر قائم رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دین کے لیے جنگ کی اور اپنے رسول کی، ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی ان کی پیروی کی۔ ان کا نام شاکرین رکھا کیونکہ انہوں نے اسلام کی نعمت پر شکر ادا کیا جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے دین پر یقین رکھتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے بصیرت رکھتا ہے، وہ رسول کی وفات پر دین سے نہیں پھرتا کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے جہاد کرتا ہے، رسول کے لیے نہیں، جیسے پہلے انبیاء کے ساتھی تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس آیت کو حاصل کیا اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے یہاں تک کہ میں گر گیا۔ صحیح بخاری 4454۔ شکر گزار وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کو پہچانتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ امام ابن قیم نے کہا کہ اس آیت میں جو مضمون ہے اور اس میں جس سزا کا ذکر ہے اس کی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کھل کر سامنے آئی کہ بہت سے منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ جو تھے وہ ایمان سے مرتد ہو گئے، اور جو مخلص لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے اللہ نے انہیں عزت دی اور فتح سے نوازا۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنفس، کسی نفس کے لیے، ان تموتا، کہ وہ مرے، اللہ بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ کوئی جان اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتی۔ انسان کے دل میں موت کا خوف جو ہے وہ بسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے واضح کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی شخص اس وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ انسان موت کے ڈر سے ایک پل بھی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ثابت قدمی، بہادری اور وفاداری سے عمر کم نہیں ہوتی، نہ بزدلی سے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کتاباً، لکھا ہوا ہے، مؤجلاً، مقرر وقت۔ یہ بات بزدل اور کمزور لوگوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، لہٰذا بزدلی دکھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ومن، اور جو کوئی یرد، چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نؤتیہ، ہم دے دیتے ہیں اسے، منہا، اس میں سے۔ ومن یرد، اور جو کوئی چاہتا ہے، ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، نؤتیہ منہا، ہم اسے دے دیں گے اس میں سے۔ ثواب جو ہے وہ نیت اور عمل دونوں پر ملنے والا بدلہ ہے۔ ثواب الدنیا، مال غنیمت اور دنیا کا رزق وغیرہ۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مرکز کو چھوڑ کر غنیمت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے۔ اس سے مراد عمل کی جزا ہے، جنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بدلے کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں اس سے مراد عبداللہ بن جبیر ہیں جنہوں نے مرکز کو نہیں چھوڑا تھا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اجر اور ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے حاصل کرے، یا عورت سے نکاح کے لیے، پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری۔ یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ وَسَنَجْزِي، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔
اور بہت جلد ہم شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ وہ لوگ جو اسلام پر ثابت قدم رہے، ان کی جزا نعمت بھری جنتوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہ ان کی موت کے بعد ہے۔ وَكَأَيِّن اور کتنے ہی من النبیین نبیوں میں سے، غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر اور 70 افراد کو شہید کروا کے لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کمزوری دکھائی اور دشمن کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے روشن ماضی کو سامنے رکھا کہ جب بھی لوگوں کے سامنے حقیقت کھلی، وہ دنیا کی بجائے آخرت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ ایمان والے کائنات کو رب کے حوالے سے دیکھتے ہیں جو دینے والا بھی ہے اور چھیننے والا بھی ہے۔ ان کی دنیا برباد ہو جائے تو بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ان کا نقصان ہو تو اپنی کوتاہی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، اگر انہیں فتح ہو تو اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ کر شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی کی بازی لگ رہی ہو تو بھی ہمت نہیں ہارتے، کسی حال میں دشمنوں کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کل بھی تاریخ کے قیمتی لوگ وہی تھے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور آج تم میں بھی کم ہمتی چھوڑ کر متحد ہو کر حق پر جم کر اللہ والے بن سکتے ہو۔ قاتلہ جنگ کی معاہو ان کے ہمراہ، ربیون رب والوں نے، کثیرون بہت سے، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی۔ رب والوں سے مراد علماء، صالحین، متقی اور عبادت گزار ہیں۔ فما تو نہ وہنو انہوں نے سستی دکھائی، لما اس کے لیے جو اصابہم پہنچا انہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما اور نہ ضعفوا وہ کمزور پڑے، وما اور نہ استکانو وہ دبے، یعنی وہ قتال سے کمزور نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ قتل اور غارت گری اور نہ زخموں سے وہ شکست خوردہ ہوئے۔ وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور پڑے، یعنی جہاد، دشمنوں اور دین سے کمزوری نہیں کرتے۔ وما استکانو اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی، نہ وہ دشمن کے سامنے جھکے اور نہ وہ ذلیل ہوئے، بلکہ انہوں نے قتال پر صبر کیا۔ نبیوں کے ہمراہ اللہ والوں نے جنگ کی، نہ ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، نہ جد و جہد کا سلسلہ ختم کیا، نہ دشمن کے سامنے جھکے، نہ مشکلات پر پیچھے ہٹے۔ واللہ اور اللہ یحب محبت کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اپنی محبت کی خوشخبری دے کر صبر کے لیے آمادہ کیا ہے۔ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اہل ایمان صبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ وما کانا اور نہ تھی قولہم بات ان کی، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا گناہ ہمارے، و اسرافنا اور زیادتیاں ہماری، فی امرنا ہمارے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عملی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ان کے قول کی خوبی یہاں بیان کی ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، و اسرافنا فی امرنا اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی۔ اسراف یعنی زیادتی اسے کہتے ہیں جو حد سے گزر جائے، یہاں اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ فتح کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے دعا کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ثابت قدمی اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ آیت اہل ایمان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت خود کو حاضر رکھتے ہیں، وہ فرض ادا کرتے ہوئے بھی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، کفار کے مقابلے میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں اور حق کی کامیابی اور کفر کی شکست کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دشمن غالب آ جاتا ہے اور شیطان کو مسلمانوں سے دشمنی کا موقع مل جاتا ہے۔ وثبت اور جماد اقدامنا ہمارے قدموں کو، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں، ہمارے دلوں کو جہاد کی قوت عطا فرمائیے اور ہمارے دلوں کے وسوسے دور فرما دیجیے۔ منصورنا اور مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے، فتح کی دعا بھی ہے اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، غنیمت سے کامیاب کیجیے، زمین میں عزت اور اچھا ذکر عطا فرمائیے، ہمیں اطاعت پر اجر نصیب فرمائیے اور اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تو عطا کیا انہیں اللہ نے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسنہ اور اچھا ثواب بالآخرہ آخرت کا ثواب۔ ثواب الدنیا سے مراد فتح، غنیمت اور عزت ہے، وحسنہ ثواب بالآخرہ اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اس سے مراد آخرت کا اجر ہے جو اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ کم ہمت نہیں ہوتے، کمزوری نہیں دکھاتے، مغلوب نہیں ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ یحب
محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے ان پر احسان کیا، وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی خالق کی عبادت اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، ان کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین عرب، ابو سفیان اور اس کے ساتھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہود اور عیسائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے احد کی شکست پر مسلمانوں سے کہا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ چلو۔ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں تمہارے پہلے کام کی طرف لوٹا دیں گے، اور وہ کفر اور ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اطاعت کرنے کا انجام دکھا کر اس سے روکا ہے کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں دنیا اور آخرت کے خسارے تک لے جائیں گے۔ فتن قلبو، ورنہ پلٹ جاؤ گے تم خاسرین، خسارہ پانے والے، پھر تم دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھاؤ گے۔ مسلمان جب اللہ کے دین کے مخالفوں کے سامنے جھکتا ہے، پھر وہ ان سے ہدایات لینے لگتا ہے، ان سے مصالحت کر کے ان کی پیروی کرتا ہے، ایسا شخص کسی بھی وقت کفر کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ غزوہ احد جیسے واقعات کا پیش آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ کھل جائے کہ اللہ پر اعتماد کرنے والے کون ہیں، پھسل جانے والے کون ہیں۔ لوگوں کی مخالفانہ باتوں سے مومن متاثر نہیں ہوتے، وقتی تکلیف سے گھبراتے نہیں ہیں، ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ابو سفیان نے میدان احد میں کہا تھا، حبل بت کا بول بالا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بلند آواز میں کہا، اللہ تعالیٰ بلند اور جلال و عزت والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارا عزا بت ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرمایا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تعالیٰ ہر حال میں مسلمانوں کا مولا اور مددگار ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اس کا یقین اس وقت نصیب ہوا جب انہیں اونگ آئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں محفوظ اور مامون رہنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ان کا حامی و ناصر تھا۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ اگر تم کافروں کی اطاعت کر کے ان سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت کر کے اس سے مدد طلب کرو، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس نے فرمایا، ان تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اور اگر وہ منہ موڑے تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ سورہ الانفال آیت 40۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔